اسپرچل فورٹریسز، روحانی قلعے، جب ہتھیار بھی روحانی اور قلعے بھی روحانی۔ دوسرا کرنتھیوں 10واں باب 3 آیت سے 6 آیت تک، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدلہ لیں۔ اور ایک ریفرنس امثال کی کتاب 18واں باب اس کی 10ویں 11ویں آیت، خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ مرکزی ہماری آیت یعقوب 4 باب 7ویں آیت، خدا کے بولیے تابع ہو، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ۔ گریک ورڈ پولموس اسپرچل وارفیئر، اور وار دو دشمنوں کے بیچ میں کسی ایک ایشو کے اوپر ہوتی ہے، پر اسپرچل وارفیئر مختلف طریقے ایشوز۔ ابلیس منصوبے بناتا ہے، جیسا لاسٹ سرمن ڈیول وائلز کے حوالہ تھے، وہ ہیلے بہانے زندگیوں کے اندر رکھتا ہے، ایسے ایسے منصوبے، اور بعض بہت لائٹ منفی چیزیں مقدس کی زندگی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے بڑے منصوبے میں بدل جاتے ہیں۔ تو جو پہلے سبب سے آپ کو برکت ملی، سیکنڈ کے لیے ہم تیار ہیں، آئیے خدا کا ہم شکر کریں، لکھا ہے قوم و تالیاں بجاؤ۔ یہ ورشپ، سمجھے؟ جب آپ تالی بجاتے ہیں یہ ورشپ ہے، یہ عام تالی نہیں ہے۔ تالیوں کے بھی بڑے میننگ ہے، میں نے ایک سرمن میں بتائے تھے۔ روحانی قلعے ہیں، اسپرچل فورٹریسز۔ تو قلعوں کا مجھے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ڈیفنس کے لیے ہوتے ہیں اور سیکورٹی۔ جیسے ہمارے شہر کے اندر لاہور کا قلعہ مغلیہ دور کے اندر بنا ہوا، وہ ڈیفنس کے لیے، اٹیک کے لیے نہیں ہوتا، ڈیفنس کے لیے۔ اٹیک کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، گھوڑوں، تیروں، کمانوں، برچھیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے جاتے ہیں۔ پر قلعے کے اندر ڈیفنس، اس کے اوپر بھی برج بنے ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، اور اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پروٹیکشن کے اندر ہوتے ہیں۔ تو قلعہ وہ بناتے ہیں۔ اسی طرح یروشلم کے اندر بھی یہ فصیل دار شہر اسی لیے بنائے جاتے تھے، یہ قلعے ہوتے تھے، 12 ڈور ان کے ہوتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا کس ڈور سے آنا جانا۔ اور انڈیا کے اندر آپ کو پرانے قلعے ملیں گے، چائنا کی دیوار یہ بھی ڈیفنس کے لیے تھی، اسکاٹ لینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر۔ آج کل تو بڑے بڑے بنکر انہیں بنا رکھے ہیں کیونکہ ایٹامک وار کے خطرے ہیں۔ تو قلعہ ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے، سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اس میں رکھنا نہیں پڑنے دیتے، اگر رکھنا پڑ گیا تو شہر لٹ جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو اندر لوگ ہوتے، آرمی ہوتی، وہ خود اپنے ہی قلعے کے اندر رکھنا ڈال دیتے تھے، خود ہی، دشمن نہیں ڈالتا تھا، خود ہی وہ ڈالتے تھے، اور رکھنے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے آرمی، تاکہ جب دشمن آئے تو کہ وہ یہ تو آگے ہی رکھنا پڑا، جب وہ رکھنے میں داخل اس کو پکڑ لیتے۔ تو اس طرح بھی وہ اپنا ڈیفنس کرتے تھے، پر زیادہ ڈیفنس وہ کرتے تھے کہ برجوں کے اوپر نگہبان بیٹھے ہوتے، الرٹ ہوتے، دور سے دیکھ واچ کرتے رہتے، اسی طرح اپنی تیاری کرتے تھے۔ تو یہ قلعہ بند شہر ہوتے تھے، قلعے بنائے ہوتے تھے، ملٹری کے بھی ہوتے تھے، پبلک کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی ہوتے تھے۔ ملٹری کے تو بہت ہی ہوتے تھے، اس میں جو برجوں پہ بھی نگہبان ہوتے، اور اس کے اندر بھی برج بنے ہوتے جس پہ ویپنس لٹکے ہوتے، اور جو ہی وار ہوتی تو سب برج کی طرف جاتے، اپنا اپنا ویپن پکڑتے، باندھتے۔ تو یہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر، اولڈ پیریڈ میں ہم کہیں گے جی مغلیہ دور کے اندر تھا،
آپ سارا امریکہ، یورپ، ہر جگہ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو قلعے ملیں گے اولڈ پیریڈ میں. اب نہیں ہے، اب انڈر گراؤنڈ ہے، پر اس سے بھی مضبوط بنکر بنا رکھے، اور وہاں جو ایٹامک ویپنز ہیں انہوں نے رکھے ہوئے، مگر اپنی زندگیوں کا ڈیفenس نہیں کرتے. سمجھے؟ خود سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ڈیفenس اس کا کر دے، پر اپنا ڈیفenس تو ہر کوئی کہے گا جی میں کرتا ہوں، میں نے گارڈ رکھا ہوا ہے، یا میں کسی ایسی بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہوں، ڈیفenس میں کرتا ہوں. تو یہ ڈیفenس نہیں ہے جو میں آج بتانا چاہوں گا. اور جب ان قلعوں کو فتح کیا جاتا تھا وہ تو ڈیفenس کے لیے ہوتے تھے، پر جب ان کو قابو کرنا ہوتا تھا لوگوں کو تو دمدمے باندھے جاتے. دمدمے مٹی کی سلوپس، مٹی ڈالتے چلے جاتے تھے، سلوپ بنتی تھی تو فوجیں اس سلوپ پہ سے اندر داخل ہو جاتی. یہ دمدمے یا درخت کاٹ کر بھی وہ دمدموں کے ساتھ رکھتے تاکہ اسٹرانگ ہو جائے، رکھنے بھی ڈالتے تھے. تیروں سے بھی جو نگہبان برجوں کے اوپر ہوتے تھے ان کو مارتے تاکہ وہ گرے، تاکہ وہ ان کا ڈیفenس جو ہے کمزور ہو جائے. تو قلعہ آج تک دنیا میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج تک جو آگے بڑھیں گے یہ ڈیفenس جو ہے اور مضبوط دنیا قومیں کرتی ہیں، بنکر بناتی ہیں. اور امریکہ کے ویپن سب بنکرز کے اندر ہوتے ہیں، ان تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ورک ہوتا رہتا ہے. ایون کہ ڈیفenس کے لیے اسپیس کے اندر کام ہو رہا ہے. تو ہمارا جو لاسٹ ٹائم میں نے ریلم بتایا، یہی روحانی قوتوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں اور اتھارٹیز کے ساتھ، پارٹس کے ساتھ، ڈارک جو گورنمنٹ دنیا کی ہیں ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، لڑائی. گوشت خون کے ساتھ نہیں. یہ ٹھان لے کہ جسمانی لڑائی نہیں کرنی، بچیں اس سے. تو وار دو ملکوں کے بیچ، دو دشمنوں کے بیچ ہوتی، پر وارفیئر جو ہے اسپرچل وارفیئر جو روحانی ہے، اس کا جسمانیت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، مگر یہ جسم کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. ہمیں لڑنی آ گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور لاسٹ ٹائم تابع داری کے حوالے سے، تابع رہنا کے حوالے سے آپ دشمن بھاگے گا آپ سے. روحانی قلعوں کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں. تو اب جنگ جو ہے، جنگ کا آپ نے دو رخ مانی لینا ہے. ایک تو وار اور اسپرچل وار کا فرق بیان کیا. ایک جب میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں امن ہے، جنگ نہیں، جنگ تو رہنی ہے، پر ابلیس کی جنگ نہیں، ابلیس نے قبضہ نہیں کیا، معنی یہ ہوتے. یہاں جنگ نہیں، وہاں امن ہے. امن ہے تو اس کا مطلب جنگ نہیں، پر اسپرچل وار تو ہے. یہ ایک بڑا بریک فرق ہے. آپ کہیے اگر اسپرچل وار ہے تو پھر جنگ کیسے؟ پھر تو امن ہوگا تو جنگ نہیں ہے. جنگ تو لڑنی ہے، پر وہ جنگ یعنی ابلیس کا حملہ قبضہ نہیں ہے، یہ معنی. ہم اس کو شکست دے چکے. تو یہ ڈیفنس جو ہے ہمارا ہر پیریڈ کے اندر، اولڈ پیریڈ ہو، ابھی کا، آپ کو یہی ملے گا کہ بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے ہوتے تھے. اور اگر ان کا ڈیفنس کمزور پڑ جاتا، حالانکہ آج تک آپ قلعہ لاہور کا دیکھیں، مضبوطی اس کی دیکھ لیں. ابھی تک مغلیہ دور کہاں گزر گیا، ابھی تک آپ کو ملے. اور ملک کے اندر اور ملکوں کے اندر یہ اتنی مضبوطی سے یہ بنائے جاتے ہیں. پر اگر اٹیک ان سے بڑا ہو گیا تو پھر بادشاہوں کو بھاگنا پڑتا تھا. تو پھر انہوں نے انڈر گراؤنڈ سرنگیں بنائی ہوتی. تو سرنگوں سے، ہمارے لاہور قلعے کے اندر بھی بے شمار سرنگیں ہیں، تو وہ پھر سرنگ کا راستہ لیتے تھے اور دور کہیں نکل جاتی تھی وہ. تو ہم تو اسپرچل وارفیئر کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو لوگوں کو ان قلعوں کا نہیں پتا،
ان کا ڈیفenس کیسے ہوتا تھا, کیسے وہ اپنی فوجوں کے ساتھ, آرمی کے ساتھ لڑتے تھے, اس کا بھی نالج ہونا چاہیے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ بھرا پڑا ہمیں. یروشلم یہ بھی فصیل شہر تھا, اور اس کے جو تھے قلعے تھے, اور ان کے اوپر ڈیوٹیز لگی ہوتی تھی, برج بنے ہوتے تھے. سیون دے دیوالے پھرو برج گنو علی شاہ. تو یہ نگہبانوں سے شہر بچتے ہیں. ایمانداروں کے گھرانے, اب ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنی ہے. ایمانداروں کے گھرانے, ایماندار کلیسیائیں, ان کے نگہبان جاگنے والے, ان کا ڈیفنس اسٹرانگ ہو. تو روحانی قلعے پازیٹو بھی ہیں, نیگیٹو بھی. یعنی جب پازیٹو میں آئیں گے تو خدا کا نام محکم شہر ہے, وہ ہمارا قلعہ ہے, داؤد جیسے کہتے, اونچا برج ہے, چھپنے کی جگہ ہے. اور نیگیٹو جب قلعوں کی بات آئے گی, جس کے اوپر زیادہ باتیں میں کروں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ جو اسپرچل فورٹریسز بنائے جاتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں. یہ دکھتے نہیں ہیں, یہ روحانی قلعے نظر نہیں آتے, کیونکہ انسین چیزیں بھی ہوتی, مگر یہ بنکر سے بھی جسمانی, یہ جو این پتھر کے قلعے ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ مضبوط, اتنے مضبوط کہ کوئی ایٹامک بام بھی اس روحانی قلعے کو تباہ نہیں کر سکتا, اگر کوئی اس روحانی قلعے کے اندر ہے. تو قلعے کس کام کے لیے بنائے جاتے تھے؟ بولیے ڈیفنس کے لیے, اور بولیے سیکورٹی. دوسری بات, تیسری بات, کس لیے بنائے جاتے تھے؟ اگر دشمن کو وہ اسیر کر کے لیتے تو پرزنرز آف وار, تو جنگ کے جو قیدی ہوتے تھے ان کو قلعوں میں رکھتے. رومنز بھی رکھتے تھے, جیسے پتمس کے جزیرے کے اندر یوحنا رسول اور دیگر کو وہ قید کے اندر رکھتے. تو میرا آپ کا ڈیفنس ہمیں پتا ہونا چاہیے, سیکورٹی کا پتا ہونا چاہیے, اس کے دشمن کا پتا ہے, اس کے پلانز کے اوپر بھی میں نے بات کی ہے. تو اب جب وہ امپلیمنٹ کراتا ہے تو وہ قلعوں کے اندر قید کر لیتا ہے. آپ کو پتا لگ جانا چاہیے یہ قلعے بنتے کیسے ہیں, ٹوٹتے کیسے ہیں, نکلتے کیسے ہیں اس میں سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بڑا دشمن کسی کا ہو تو وہ پکڑا جائے, ٹیررسٹ یا کوئی چور ڈاکو پکڑا جائے, سب اس کو پکڑ کے کیا کریں گے؟ پہلے باندھ دیں تاکہ وہ حرکت نہ کرے. ایسا ٹائٹ باندھے, پاؤں باندھے, ہاتھ ہلے نہ. اور جو کڈنیپ کرتے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں, باندھ دیتے, منہ پہ ٹیپ لگا دیتے, آنکھیں بند کر دیتے, ہاتھ باندھ دیتے, پاؤں جکڑ دیتے ہیں ہر طرف. ایک تو جکڑ دیتے ہیں, دیکھنا, بولنا, سننا کہ کسی طرح ان کو پتا نہ چلے کہاں, اور پھر ایسی پلیس میں رکھتے ہیں, تاریک جگہوں میں. تو آپ سوچئے جب روحانی قلعوں کی بات آئے گی, ڈیفنس تو ہے ہمارا, پر اگر ابلیس نے کوئی قلعہ بنا دیا تو ان سے زیادہ خطرناک, ان سے زیادہ خطرناک. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پہلے جھانکیں کہ وہاں پر جو قلعے تھے, وہاں جو وار لڑی گئی, پھر ہمیں آج کی وار کا بھی پتا چل جائے گا. ہمارے پاس جو بک آف جوشوا ہے, یشوع کی کتاب کے اندر آپ کو جو یشوع نے جنگیں لڑی ہیں یہ جسمانی بھی تھی, روحانی بھی تھی. کیا تھی بولیے؟ اور روحانی, دونوں, دو رخ. مگر آج کی صرف روحانی ہے, آج کے دور کی بولیے صرف روحانی. تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تھی وہ جسمانی بھی تھی, روحانی. جسمانی اس طرح کہ وہاں تلوار کا استعمال,
لوگوں کو مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا. کن کو؟ نامختونوں کو، جو خدا سے دور ہوتے. اور فوجیں جو لڑتی، یہ جنگ یہوہ کی کہلاتی. خدا یہوہ آگے آگے چلتا، اس کے فرشتے مدد کرتے، تو یہ روحانی جنگ ہوتی. یعنی جسمانی طریقے بھی اختیار ہوتے، مگر قوت روحانی ان کو دی جاتی. پر آج کی جو اسپرچل وارفیئر ہے، اس کے اندر جسمانیت بالکل ہے. نہ کسی ملک کے ساتھ، نہ کسی شخص کے ساتھ، نہ کسی قلعے کو توڑنا جسمانی طور پر، یہ صرف روحانی اسپرچل وارفیئر. تو جو ہمیں جب مصر سے یہ نکل کے آتے ہیں، تو آگے جب یہ بیابان کے اندر 40 سال کا سا گزار کر نکل جاتے ہیں، ملک کے کنار میں داخل ہوتے ہیں، پہلا جو اٹیک تھا انہوں نے یریکو کے قلعے کے اوپر کرنا تھا. پہلا اٹیک بنی اسرائیل کا کس پہ تھا؟ یہ بڑی توجہ سے آپ کو میں نے فرق بیان کر دیا. وہ جسمانی بھی جنگ تھی اور روحانی. مگر آج کے دور میں کلیسیا صرف روحانی جنگ لڑتی. خادم دیکھتے نا بڑے سارے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجیے ان کو معلوم نہیں، وہ زیرو، وہ منسٹری کے لائق بھی نہیں، منسٹری کے قابل بھی نہیں. وہ خدا کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ڈیفنس تو ہے ہی نہیں. تو وہ کیا پریچنگ، کیا کلام کیا سنائیں گے؟ اور لوگ جو ان کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں. تو وہ دور تھا. اگر آج کے خادم اس دور میں ہوتے نا تو باندھتے تلواریں، برچیاں پکڑی ہوتی، ٹھیک ہے چلتے. آج نہیں. کرائسٹ کو دیکھیں، خدا کا کلام روح کی تلوار کے ہاتھ. تو جسمانی جو انہوں نے یریکو کے قلعے کو فتح کرنا تھا، 30 فٹ اونچی دیوار تھی. 30 فٹ. یہ جو ہمارے پاس ہماری دیوار کی یہ لمبائی ملتی ہے، یہ کو 24 ہے. تو آپ دیکھیں 30، اس سے بھی آپ کے اوپر اتنی بڑی دیوار. اور جو چوڑائی تھی یریکو کے قلعے کی دیوار کو 20 فٹ. یہ پلر سے دیوار تک یہ 10 فٹ ہے. یہاں سے لیں گے لائن سے تو حساب لگا لیں کہ اتنی موٹی دیوار، سمجھے، 20-30 کی. اور 8 ایکڑ کے اوپر یہ یریکو کا قلعہ تھا. اور اگر اس کے گرد گھومے تو یہ 5 میل کا یہ بنتا تھا سارا. تو اب بنی اسرائیل کو کہا ہے اس کو فتح کرنا ہے. تو ان کے پاس کیا تھا؟ برچیاں تھی، نیزے تھے، تیر، یہی چلا سکتے ہیں. اور کیا چلا سکتے ہیں؟ وہ تو دیوار کو تو نہیں گرا سکتے، سمجھے، دیوار نہیں گر سکتی اس سے. دیوار گرے گی اگر رکھنا ڈالیں گے تو رکھنا آپ دیکھیں کہ 20 فٹ رکھنا ٹائم لگتا ہے. بٹ جو ڈیفینس میں پھر وہ بھی تو ہے کھڑے. تو یہ بہت مشکل. یہاں دمدمے باندھے، دمدمے باندھنے کے لیے بہت ٹائم لگتا تھا. تو ہے تیاری ان کی ہر طرح تھی. تو خدا نے ان کو میتھڈ دیا. اب یہ میں نے بتایا جسمانی بھی روحانی بھی، کہ یریکو کی دیوار کے چوگرد روزانہ 1 چکر لگانا ہے 7 دن تک. ایک پر جب 7واں دن ہوگا تو پھر 7 چکر لگانا. تو آخری دن تو انہوں نے پھر 7 چکر لگائے، گویا 35 میل لگاتے رہے لگاتار. ایسے فتوحات نہیں ملتی. آپ سوچئے، گھر بیٹھے فتوحات نہیں ہوتی. ملک کنعان کے 31 بادشاہ، سمجھیے 31 یہ جو قلعے تھے یہ تباہ کیے. اتنے قلعے نشیبی علاقوں میں بھی تھے، پہاڑی علاقوں میں بھی تھے. اور غزہ کی پٹی ان سے چھوٹ گئی تھی. یشوع بڈھا ہو گیا تھا اور وہ آج لڑائیاں وہاں ہو رہی. یہ قبضہ اس وقت کرنا تھا.
یہ ان کی غلطی تھی، یشوا سستی، جس نے بھی 31 بادشاہ مارے ہوں اور یہ جات کا علاقہ، اشدود کا علاقہ، غزہ چھوڑ دیا تو خدا ناراض ہوا یشوا۔ یہاں تو 31 کیا، ایک بادشاہ کا ویژن نہیں ہے مارنے کا، ابلیس کی قوت کا، اگر تو وہ کیا کرے گا؟ اسپرچل وارفیئر تو اس سے آگے ہے۔ 31 بادشاہ کیا، ابلیس کی روحانی ساری قوتوں کے ساتھ، 1/3 اینجل سب کے ساتھ لڑائی ہے، تاریکی کے حاکموں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ۔ ہم معصوم سے بچے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا کام کیے جائیں، ہمیں کیوں نہیں عقل آ رہی، ہوش کیوں نہیں پکڑتے؟ تو یہ نادانیاں ہیں ایک ایماندار کی خادم۔ اگر مجھے آپ کو یا خادموں کو پتہ ہے ہم جنگیں لڑ رہے ہیں، تو پھر یشوا نے تو پھر 31 بادشاہ مارے، ہمیں بھی پتا ہو ہم نے کتنے ابلیس کی قوتوں کے ساتھ مزاحمت کی، کتنا ہم نے اٹیک کیا ہے، کتنا ہمارا ڈیفنس اسٹرانگ تھا، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں۔ تو یریحو کی دیوار کا جو پھر اصول بتایا گیا کیسے گرنی ہے، لکھا کہ ایک چکر لگانا ہے، 7 کاہن مینڈوں کے نرسنگے، یعنی وہ تریاں جو مینڈوں کے ہارنز ہوتے ہیں، نرسنگا، اس کو پھونکنا ہے، یہ جنگ کا جو نشانی ہوتی، اور اس کے آگے ویپن لیے ہوئے چلیں اسرائیلی، پیچھے ان کاہنوں کے عہد کا صندوق چلے، یعنی خدا چلے، اور اس کے پیچھے بنی اسرائیل، یہ پورا جلوس اس طرح چلے۔ جنگ لڑنی ہے پر یہوہ ساتھ ہے، آمین۔ ویسے ان کو کہا جاتا، ابھی ہمیں ایمان سے تو پتہ ہے ہمارے اندر، ان کو بتایا جاتا، وہ عہد کے صندوق سے ان کو پتہ چلتا، وہ اندر درمیان ہے ہمارے، اس لیے وہ جنگیں لڑتے تھے، یہوہ ساتھ ہے، عہد کا صندوق ساتھ ہے۔ تو لکھا خاموش رہنا، کسی نے بولنا نہیں، صرف نسنگے پھونکنے۔ آپ دیکھیں 20-30 لاکھ ہوں تو سب کو کہا خاموش ہو۔ یشوا نے کیا کہا؟ خاموش۔ جب نسنگے پھونکے جانے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ بولیے، خاموش۔ ساتھ وہ جو کاہن ہے وہ نرسنگے بس پھونکے، تو اب جب وہ چلنے کی آواز ہے، وہ تو لاکھوں قدموں کی آواز اندر آ رہی، اور نرسنگوں کی آواز اندر سنائی دے رہی۔ یریحو کا قلعہ اندر سے باہر سے بند انہوں نے کر رکھا تھا، نہ کوئی باہر آتا تھا، نہ کوئی اندر جا سکتا تھا، کلوز تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اسرائیل بڑی لاکھوں کی تعداد میں باہر۔ آج اگر کسی کو پتا ہو کہ کسی شہر علاقے کے بعد لاکھوں لاکھ کا مجمع، تو آپ بتائیں اس کا دم میں دم رہے گا؟ پھر آپ ذرا حیران ہو، وہ ہتی، فرزی، حوی، یبوسی قومیں، 31 جو بادشاہ تھے تو کیا کیا قومیں تھے، وہ ساری یہ بنی اناک، بنی رفائیم، یہ جو اینجلک ساری انہوں نے نسلیں بگاڑی ہوئی تھی کھلت ملت ہیومن بینگ کے ساتھ، وہ دیو زیادہ تھے، 13 فٹ قد ان کا، لمبے چوڑے، مگر پھر بھی قلعوں میں رہتے تھے۔ آپ سوچیں بھی تمہیں پھر کائے کا ڈر ہے، کیوں قلعوں میں رہتے ہو؟ مگر ان کو بھی ڈر ہے، وہ اسرائیل سے ڈر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ عہد کا صندوق بیچ میں، یہوہ ان کے ساتھ ڈرے اندر۔ ابلیس کا جتنا مرضی ڈیفنس کیوں نہ، قوتیں کتنی بھی ہوں، وہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ خدا نے کہا کہ جب تم 7ویں دن 7 چکر لگا لو گے تو کیا کرنا؟ پھر سب نے نعرے مارنے ہیں۔ جب 7واں چکر لگ جائے گا، 7ویں دن یعنی 7، پھر للکارنا ہے یہوہ کی تلوار، جیسے ہم آج ہیلیلویا کرتے ہیں، خوب للکارنا ہے، نعرے۔
تو مگر 6 دن نہیں بولنا ہی نہیں، خاموشی سے، یہ بھروسہ کرنا ایمان، سمجھے؟ جب خاموش ہے نا، کلزم پہ بھی کہا خاموش رہو، کہ ایمان ہے، کہ ایمان سے بس چلو، اس کا مطلب ہے ڈرنا نہیں۔ اگر بولتے تو وہ ساتھ والے کو کہتے یا پتہ نہیں اور کتنا چلنا ہے، پتہ نہیں اندر کیا ہے، ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں نا، خاموش۔ کبھی کسی کو بے دل نہ کرو، یاد رکھو۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لو، اگر کسی نے آپ کا کلوز کیوں نہ ہو، آپ کو بے دل کر دیا، وہ آپ کا اپنا نہیں۔ جس نے آپ کو مایوس کر دیا، وہ آپ کا اپنا نہیں، چاہے وہ کلوز کیوں نہ ہو، وہ اپنا نہیں۔ آپ کو دلیری دینے والا خادم یہاں دلیری دیتے ہیں، سمجھے؟ مگر اپنے کون بنے ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق بھی نہیں ہوتا دلیری دینے، وہ اپنے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جسمانی خوشیوں میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رنگ برنگے کاموں میں وہ ساتھ دیتے، ان کو خاموش بولنا ہے تو کس کے ساتھ؟ جو آپ کی بات سمجھ سکے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کا اپنے موتی سوروں کے آگے مت ڈالیں، ان کو پتہ ہی نہیں، تو سوچ سمجھ کے بولیں کس کے ساتھ بولنا ہے، کس کے ساتھ نہیں، کیا بات کرنی، کتنا سمجھ رکھتا ہے، کتنا اپریشیٹ کرتا ہے، کتنا نہیں کرتا، اسے آپ کو پتہ چل جائے۔ خاموش، تو وہ خاموشی کے ساتھ ایمان بڑھتا چلا گیا۔ نرسنگوں کی آواز جیسے جیسے بڑھتی تھی، اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا، یہ رکے، سمجھے؟ یہ اسپرچل وارفیئر جسمانی بھی ہے، بولیے روحانی۔ تو جب 7 چکر 7ویں دن لگائے تو پہلے ہی بتا دیا خدا نے کہ وہ دیوار گر جائے گی۔ یشوع نے کہا تم نے پھر دیوار سے اندر جانا ہے، کوئی دمدمے باندھنے کی ضرورت نہیں، دیوار ہی گر جائے گی۔ 30 فٹ اونچی 20 فٹ چوڑی دیوار نرسنگوں کے آواز اور بنی اسرائیل کے ایمان کی للکار کے ساتھ اندر کو گر گئی۔ پہاڑ میدان ہو جائیں، سمجھے؟ اب 7 حکم بھی دیا ہے کہ اندر جا کے تمہیں ان کے بڑے خزانے ملیں گے۔ اب تمہارے اندر لالچ آئے، جیسے دنیا میں بڑے خزانے ہوتے ہیں نا، کسی مال میں چلے جاؤ، کسی پلازا میں چلے جاؤ، کسی بڑے رچ کے گھر چلے جاؤ، ویسے ہی بندہ جو ہے نا آدھا وہاں پر اپنے آپ کو سوچتا ہے اچھا کسی طرح میں بھی یہ لے ہی لوں۔ تو یہ دنیا یہ وہی چیز ہے، بس اپنے آپ کو قابو کرنا ہی کام ہے۔ تو اگر نہ کر پائے تو پھر رہ گئے۔ تو ان کو کہا کہ سونا، چاندی، لوہا، پیتل، یہ چیزیں جب آپ وہاں لو تو کہاں لے آنا؟ خدا کے خزانوں، اپنے لیے نہیں۔ یہ مخصوص ہو گئے، جو کہا نا میری لے آؤ تو یہ مخصوص ہوگی، جیسے ٹائی تھا یہ مخصوص ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ جو اس پہ ڈاکہ ڈال دیتے وہ کہاں ہو؟ خدا کے ساتھ چلیں اور پتہ نہ ہو کہ میں چل رہا ہوں۔ تو جب ان کو یہ کہہ دیا گیا تو انہوں نے اوبے کیا، سب نے اوبے کیا، سب سونا، چاندی، پیتل، لوہا۔ یہ پہلا اٹیک تھا، پوری تیاری تھی، پورا ایمان تھا، 40 سال بیابان میں سے آ رہے ہیں اور اب یہاں پر آ کے وہ غلطی کر جائیں، نہیں کر رہے، لوٹا اس کو، تباہ کر دیا، آگ سے پھونک دیا شہر۔ بڑے نعرے ہیلیلویا، خوشی تو ظاہر ہے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ یریکو کا قلعہ فتح جب ہوا، کتنی آپ سوچیے کتنی خوشی، 20 فٹ چوڑی، 30 فٹ اونچی، نرسنگوں گنتی کی کتاب میں یہ یادگاری کے طور پر نوٹ ہوتا ہے، یعنی یہ دعا کو ظاہر کر، تو نرسنگ ہے پھونکنا، یہ دعائیں، سمجھے؟ تو کتنی ان کو خوشی اور کتنی مجھے آپ کو خوشی، بولیے بتائیے ذرا۔ ہر کوئی اپنے خیمہ میں خوش تھا کہ ہمیں پہلی فتح دے دی گئی، ہم نے یہ اسپرچل وارفیئر لڑی، ہم اس کو بھی اسپرچل وارفیئر ہی کہیں گے، حالانکہ اس میں جسمانی بھی، پر کیونکہ یہ ہوا لڑ رہا ہے اسی اسپرچل۔
اب انہوں نے تیاری کی اگلے قلعے کی، آئی کا قلعہ، اس کی تیاری اب ساتھ ہی ڈھیلے ہو. ایک بڑی فتح کے بعد کہتے ہیں اب تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ تو اب کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنا بڑا کام کر دیا تو یہ کیا. سروے کرایا، انہوں نے کہا وہاں تھوڑے سے لوگ ہیں اس قلعے کے اندر، تو یشو آگے سے لیڈر بھی بڑے خراب ہو جاتے ہیں. یشو ابھی دوسری جنگ 31 مارنے ابھی تو دوسری پہ ہی کام جو ہے گڑبڑ ہونے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ جو لیڈر چلتے ہیں آپ سوچئے ہمیں کتنی برداشت کریں. میں تو بہت برداشت کرتا ہوں آج تک آپ سوچئے. یہاں دوسری جنگ پہ یشوا اپنی حکمت چلانے لگا تو یہ بہت بڑا کام ہے، پر برداشت اس میں لیڈر کے پاس بڑی ہونی چاہیے. تو دوسری جنگ کے لیے وہ کہتا ہے بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں، 3000 تم چلے جاؤ. پہلے لاکھوں لوگوں نے وہ قلعہ فتح کیا، آپ کتنے بولیے؟ 3000 چلے جاؤ اور بس جا کے فتح کر لو. یہ گئے، انہوں نے مارا، انہوں نے الٹا مارا، ان کو بھگایا. یشوا بڑا پریشان، نے کہا یہ کیا ہو گیا خدا، تو پہلے ہی فتح دے کے اب پیچھے ہٹ گیا. حالانکہ یہ ہٹے، الٹا دوسرے کو کہہ دیتے. آج بھی کسی کو سمجھاؤ نا تو وہ کہتا ہے نہیں آپ کی وجہ سے ہوا، وہ سینئر کو آگے سے باتیں بناتے. تو ہوتے آپ غلطی کے اندر. تو ہم نے تو رزلٹ سے دیکھنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. ہمیشہ آپ ہی یاد رکھیے بلیور کا، خادم کا رزلٹ سے آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے اور کوئی بات نہیں. تو بھاگے وہاں سے. تو یشوا نے خدا سے کہا کہ چھوڑ دیا نا تو نے، ہمیں کہاں 40 سال لے کے آیا اب آ کے. تو خدا نے کہا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ سونا چاندی پیتل کوئی اپنے پاس نہ رکھے، تو یشوع نے کہا سبھی لے کے آئے ہیں. اسے کہا نہیں، ایک شخص، لاکھوں میں سے ایک شخص اگلی جنگ کی ناکامی کا باعث بنا. ایک شخص، آپ سوچئے، اور اس کا نام عکن. اس نے ایک چاندی، تھوڑی سی چاندی اور ایک سونے کی اینٹ چرائی وہاں سے، بابل کی ایک نفیس چادر. میں نے کہا واہ، یہ بابل کی، ہم کہاں بیابانوں میں پھرتے رہے، چادر سے لے لو کے دیکھی، بڑا، میں نے کہا بڑی زبردست ہے. اور اینٹ اس نے اپنے خیمے میں آ کے چھپا دی. صرف ایک شخص، آپ سوچئے اسرائیل کے اندر ایک شخص. اس لیے لکھا بائبل میں کلیسیوں میں کوئی کڑوی جل پھوٹ نہ نکلے. ہمارا دھیان ایک ایک ممبر کے اوپر ہوتا ہے، ایک ایک خادم کے اوپر ہوتا ہے. رام سے آگے کلام سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، پر اگر شرارت کرنے کی کوشش کرے گا تو یہاں نگہبان ہے، یہاں پر کچھ سونے والے نہیں بیٹھے ہوئے، سمجھے؟ چاہے یہ خادموں میں سے کوئی ہو، پکڑے جائے. ہر ایک شخص، یہ خدا کا کام، اس کی عمارت، اس کی کھیتی، ایک بھی کڑوی جڑ، سمجھے، ہم پھوٹنے نہیں دیں گے. اور اگر ہم کہیں جی کوئی بات نہیں اب آ ہی گئی ہے تو خیر ہے، نو. یہوہ کی تربیت اگر ہے نا خادم کو، مسیح کی، روح القدس کی، تو پھر وہ الرٹ ہے. ایک شخص، لاکھوں میں ایک شخص، بولیے، عکن نام، چرا لیا. خدا نے جنگ اس کی ہار گئی ایک شخص کی وجہ سے. اب کوئی کہ خدا ایک ہی تو ہے، اس کو پکڑ کے بعد پھینک دیتے ہیں. پہلے کہا ایک ہے تو ساری قوم ہے. بھی میں نے سب کو کہا، اب آپ کو کہ ایک ہے، اس طرح ایک ایک کر کے سارے خراب ہوتے جاؤ گے. اس لیے جو ہماری کلیسیا میں ایک بھی اگر کہتا میں ٹائٹ نہیں دیتا تو ہم اس کو کہتے ہیں تو کائے کا روحانی. پھر ان کی زندگی زیرو پہ آنا. ظاہر کوئی پوچھنے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. مگر جو خدا کے لوگ ہیں، میجورٹی، ایک کے علاوہ سب نے اوبے کیا. پھر آپ دیکھیے یشوع سمیت سب اوندے منہ ساری
سارا دن شام تک پڑے رہے خدا کے آگے عہد کے صندوق کے سامنے گرے کہ ہم نے غلطی کی. انہوں نے کہا اٹھ جا, کھڑا ہو اور بندہ ڈھونڈو کون ہے. کیا کرو, آدمی کی تلاش کرو. یہاں کلیسا میں کہتے ہیں جی جو مرضی آتا ہے. پھر کیوں؟ یہ کوئی دکان ہے, پلازا ہے, یہ کوئی شاپ ہے, جب مرضی چلے ہو, جو مرضی کہتے ہو, جس طرح مرضی چلو. کیوں؟ یہ مذاق ہے. یہ خدا کی کلیسیا ہے, اس کا بدن ہے. کوئی آنر ہی نہیں, کوئی عزت ہی نہیں. آپ کہیں جی کوئی بات نہیں جی, چلو برداشت کرو جی. نو, ساری دن پڑے رہے. اٹھا, ڈھونڈ آدمی, کوڑے ڈالے گئے قبیلوں کے اوپر. یہودا کا قبیلہ آیا, پھر وہ شخص اکن پکڑا. خدا نے کہا اس کو معافی اپنی مانگتا تھا. اس نے کہا نو, کوئی معافی. پکڑ کر اس کو سنسار کیا گیا, اس کا خیمہ جلا دیا, آؤٹ کر دیا. تو نے خدا کے حکم کی, ہمیں شکست لائی. کہاں سے چلے تھے. اب آپ دیکھیں میں 40 ایئر سے خدمت کرتا, محنت آ رہا ہوں. میرے خادموں میں سے آپ میں سے کوئی شکست کا باعث میرے ساتھ بن جائے, روحانی کام کا نقصان جان بوجھ کے دے, تو میں ہونے دیتا ہوں. چاہے اس شخص کے حوالہ سے میں اتنی انفارمیشن آپ کو نہ دوں, مگر میں نقصان نہیں ہونے دوں گا. سمجھے؟ ایک بڑی لمبی چوڑی اسپرچل بات. یہ بڑا, جن کی ذمہ داری ہے, جن پہ پڑی ہوئی ہے, تو جن پہ نہیں پڑی ان کو کیا درد ہے کیا. اس لیے بڑے ہوش کے ساتھ, اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے 42 ایئرز میں ہمیشہ ٹیم میرے ساتھ چلی ہیں. ناقص بھی اس میں لوگ آتے رہتے ہیں, مگر میجورٹی اسٹرانگ. کلیسیائیں اس طرح بنتی, اس میں بے شمار کلیسیائیں ملک کے اندر, شہر کے اندر بنی ہوئی. آدم, یہ خوشی ہے مجھے. مگر میں نے نقصان نہیں پہنچنے دیا, اپنے اوپر دکھ جھیل لیے. پھر میں دکھ جھیلتا ہوں اور کوئی ایسے آ کے نقصان دے دے کلیسیا کو. کیوں بھائی, تو نے کیا دکھ سے اس کلیسیا کے لیے دکھ سے ہو تو تجھے درد ہو. لہذا اس کی ناراضگی بھی میں مول نہیں لیتا. ابھی کائی کی ناراضگی تو ہمیں ہونا چاہیے. لکھا اس وقت تو 3000 بھیجے, اب معافی جب مانگی وہ پکڑا گیا. اب پھر یشوع نے کیا کیا, اس شہر کو فتح کرنے کے لیے 30,000 بھیجے. اب دیکھیے فرق, آپ دیکھیے پہلے 3000. یہ کیا کام ہے, یہ کہتے ہیں یہ خدمت کیا کام ہے. بھی تجھے ہی لگتا ہے کیا کام. مسیح سے پوچھو, ہولی اسپرٹ سے پوچھو, پطرس سے پوچھو, پالوس سے پوچھو, جنہوں نے گردنیں کٹوائی ہیں, جنہوں نے شہادتیں دی, جو ڈے نائٹ دعاؤں کے اندر, کلام کے اندر, ان سے پوچھو. خدمت کیا, یہ تو بھائی ہاتھ کا کام ہے. ادھر سے ڈالر آیا نہیں, ادھر سے گاڑی لی نہیں, یہ تو آسان سا کام ہے. کلام سنایا گھر, تو بھائی دکھ اٹھا اور بشارت کا کام سجا. اور پھر اب فتح ان کو ملی ایک علاقے کے اندر, کیونکہ اب خدا نے کہا پاک کرو, دوبارہ پاک کرو. ہولی ہوئے اور 30,000 گئے. اسٹریٹجی بتا دی گئی کہ کچھ یہی کہ قلعے کے پیچھے چھپ جائیں, پچھلے ایریا میں چھپ جائیں, کچھ آگے سے آئیں اٹیک کریں. اور جب اٹیک کیا تو وہ ڈیفنس میں تھے. انہوں نے دیکھا یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں, 30,000 ہیں, باقی تو یہ چھوڑ آئے ہیں پیچھے. انہوں نے پہلے بھی بگایا تھا 3,000 کو, انہوں نے کہا ان کو بھی بگا دیں گے. تو کچھ آدھے پیچھے چھپے تھے, آدھے آگے. اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ اندر سے جب جو اسرائیل جو آگے ہیں ان کو مارنے کو آئیں گے, تو یشوع نے کہا تم نے جب وہ دروازے کھول کے تمہیں پکڑنے آئیں گے, تم بھاگنا پہلے کی طرف, بھاگتے ہی جانا. یہ پھر تمہارے پیچھے بھاگیں گے کہ اسی طرح ان کو پکڑیں. تو جب یہ سارے نکل کے تمہارے پیچھے کافی دور نکل جائیں گے, جو پیچھے چھپے وہ اندر چلے جانا. یہ اسٹریٹجی ہے, یہ بات ہے کہ میتھڈ ہے. اور جب وہ سارے اسرائیلی ادھر ادھر چھپ گئے, اب جب وہ پیچھے انہوں نے دیکھا ان کا شہر جلا ہوا تھا اور وہ فتح.
اور اب اسرائیل مارنے لگے تو کیا ہوا؟ جیسے میں بتا رہا، خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ بھاگ جائے گا، کہ سارے لوگ بھاگ گئے۔ یہ جس پہ چوبا، جب میں ان جنگوں کا پڑھتا ہوں دل کرتا ہے ایک ایک میتھڈ آپ کو بتاؤں، مگر اب روحانی قلعوں کی طرف ہم نے آ رہا ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی جنگ۔ اب پالوس رسول نئے دور کا، اس کو ساری ایجوکیشن کا پتہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل۔ جسمانی ہو تو رکھنا ڈالیں گے، وہ قلعے توڑیں گے، پر جسمانی ہتھیار ہے ہی نہیں مر۔ تو قلعے آگے ابلیس نے کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ ابلیس کو بھی پتا کہ یہ روح فتح کرتے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے، اب وہ روحانی قلعے بنا رہا ہے ابلیس۔ تو روحانی قلعہ بنتا کیسے ہے؟ اگر کوئی شخص، سنیے، جیسے آپ کھنڈرات کو دیکھتے ہیں نا جس ٹوٹے پھوٹے، اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار، لاغر، مایوس، تکلیف کے اندر، دکھ کے اندر چلا رہا ہے، رو رہا ہے، جاب کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، تو اس کا تو فزیکلی بھی وہ لگے گا، ویک ہو جائے گا ہر طرح۔ وہ جیسے جیسے ویک کرے گا اس کا قلعہ مضبوط ہوتا جائے گا، سمجھے؟ وہ سمجھو روحانی قلعہ اس نے بنا دیا، اس نے باندھ دیا۔ بہت سے لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں بھائی صاحب ہمارا بزنس بندھا ہوا، ہماری جاب بندھی ہوئی، ابلیس نے باندھی ہوئی۔ اسپیشلی مسلمان جب میرے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس باندھا ہوا، ان کو نہیں معلوم ہوتا کیا۔ کرسچن بھی کہتے ہیں جب ان کے کہیں چلے جائیں کہ ذرا میرے آفس کے لیے دعا کر، ذرا میری جاب کے لیے دعا کرو۔ آگے سنیے، یہ نہیں کہتے کہ میرے لیے دعا کرو، وہ کہتے ہیں میرا بزنس بندھا ہوا ہے، میری جاب بندھی ہوئی ہے، ابلیس نے باندھا ہوا ہے، وہ قلعہ روحانی ڈالا ہوا ہے، بندھن پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے۔ تو بند تو آپ ہوئے ہوئے، بندھا ان کو ہوا ہے ابلیس نے، روحانی قلعے کے اندر ان کو قید کیا ہوا ہے، تو ان کی بزنس، جاب، ہر چیز متاثر ہوتی چلی جائے گی۔ تو وہ اپنی بات نہیں کرتے ہوئے، بھئی اگر تو ٹھیک ہے تو تیری جاب میں کیوں گڑبڑ ہے، تیرے بزنس میں کیوں گڑبڑ ہے؟ کہتے وہ تو میں بڑی محنت کر رہا ہوں۔ اور ہمیں مسلسل یہ کہا جاتا ہے جی میرے بزنس، میری جاب کے لیے، اور اگلی جو جن کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے ان کے لیے بھی، اپنے لیے کہتے ہم ٹھیک ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم بڑے دعا گو ہیں، ہم تائید دیتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، پر کہیں رکھنا دے دیا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ، چونکہ آپ بلیور ہیں، آپ ڈیفنس کے اندر ہیں، سیکورٹی کے اندر ہیں، آپ روحانی قلعوں کے اندر قید نہیں ہیں۔ کوئی ایک ہو سکتا ہے، مگر جو مجھے نظر آتا ہے کلیسیا، ٹیمپل آف گاڈ، یہ ابلیس کے روحانی قلعوں کے اندر قید نہیں ہے۔ پر کوئی ایک آدھا ہو سکتا ہے، اس کو ڈسکرج نہیں کرتے، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اگلی بات سنیں، کئی خود جانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کو روحانی قلعوں کا نہیں پتا، وہ بچتے چلے جاتے ہیں، ان میں قید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھو کسی شخص کو بنکر میں چھپا دیا جائے، چاروں طرف قلعہ بند وہ جگہ ہو، وہ نہ اندر باہر نکل سکے، اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ آپ اپنے ہی گھر میں ہر چیز پرووائڈ ہو، پھر بھی 2 دن آپ اندر تڑے رہیں، آپ کہیں گے میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ ایک کمرے پہ بٹھا دیں اور بات ہے، ادھر نکلنا نہیں، وہ گھنٹے بعد رونا شروع کر دیں۔ تو آپ دیکھیں جن کو باندھ دیا جائے، ابلیس تو کیسے بنتا ہے؟ سنیے، لکھا ہے ہر تصورات، خیال جو خدا کی پہچان کے خلاف
ہمارے مائنڈ میں اٹھتا ہے، ہماری ڈیزائر، بری خواہشیں جو کلیسیا سے، مسیح سے دور کرتی، جو کلیسیا سے، مسیح سے، خدمت سے، روح بچانے سے، ورشپ کرنے سے، گیت گانے سے، کوائر انسٹرومنٹ بجانے، مینجمنٹ، کہیں بھی وہ سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو وہ ابلیس اس کو باندھ رہا ہے. شاید ابھی اس کے پاؤں باندھے تاکہ یہ روحیں نہ جیتے. اس کے ہاتھ باندھے گا، کلام نہ پڑھے. اس کا منہ باندھے گا، گواہی نہ دے، دعا نہ کرے. آہستہ آہستہ اس کو باندھنا شروع کرے گا اور وہ بیمار ہونا شروع ہوگا. اس کا بزنس کم ہونا شروع ہوگا، جاب کم ہونا، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. وہ خود کٹتا چلا جائے گا اور کہے گا اپنے کسی عزیز کو یہ پرچی دے اور جا کے دعا کراؤ میرے لیے. یہ نہیں کہ وہ قلعے سے نکلنے کی راہ مانگے. وہ توڑے قلعے کو، تصورات کے اندر قلعے بنا لیے ہیں ابلیس نے. اس نے مائنڈ کے، تھاٹ کے اندر، اس کے پر میں نے بتایا ایٹامک وار بھی جو ہے حملہ نہیں کر سکتا، اتنا اسٹرانگ اس نے ہولڈ لے لیا ہے. پھر وہ بیمار آنا شروع ہوگا، جاب نیچے جانا شروع ہوگا، بزنس میں جانا شروع ہوگا. اب تصور کیا ہے؟ آج انسان کی کتابیں پڑھی، مالدار کی دولت، مال، اس کے تصور میں اونچی دیوار. سمجھے جی؟ مالدار کی دولت، مال، بولیے، اس کے تصور میں، خیالوں میں کیا ہے؟ اونچی دیوار، قلعہ. ابھی دولت ملی بھی نہیں، کہتا کٹھی کاری لوں. اب یہ تصور، سوچ، لگے ہوئے ہیں پیسے کے پیچھے، پیسہ کہیں مل جائے. پیسہ بھاگتا ہے، وہ آگے پیچھے بھاگ رہا ہے. پلوس کہتا کھانے پینے کو ہے، کنائٹ کر اس پہ، خدا کے ساتھ چل. تو وہ ہٹنا شروع ہو خدا کی حضوری سے. وہ کہتا ہے میری پروٹیکشن، میرا قلعہ. ہم کہتے ہیں، داؤد کہتا ہے میرا قلعہ محکم ہے. ابھی بھی گیت گایا، محکم ہمارا خدا من. تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں نہیں، دولت. جب دولت انہوں نے بنا لیا یریکو کی 30 فٹ اونچی دیوار کی طرح، انہوں نے کہا یہ یریکو کی دیوار ہے، یہ روپے جو ہے نا، دولت. اور بھئی وہ دیوار گر گئی تھی. یہ تو ویسے اڑ جاتی ہے، یہ تو رہتی نہیں کسی کے پاس. لکھا ہے دولت ہر قسم کی، بولیے، برائی کی جڑ ہے. بہتوں کے ایمان کے جہاز غرق ہو گئے، بہت خدمت سے بھاگ گئے، دور ہو گئے. ڈالر کمانے کو چاٹو، کھاؤ ان کو، ان میں زندگی اگر تمہیں ملتی ہے. جمع کرو، دیکھو کتنے ہو گئے. یہ نہیں کہ کتنی روحیں جیتی، کتنا خدا کے ساتھ چلے، کتنے اپنی سینئر کی مان. جو وہ کہتا ہے کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اس کی تصور میں، خیال میں، بولیے کیا ہے؟ اس کا مال، اس کی اونچی دیوار، محکم قلعہ. تو یہ روحانی قلعہ ابلیس نے باندھ. جب وہ دیوار اونچی سمجھتا ہے یہی میری پروٹیکشن، میری یہی حفاظت ہے، یہی میرا ڈیفینس ہے، بیمار ہو جاؤں گا تو ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر کی فیس دے سکتا ہوں، اچھی سے اچھی میڈیسن لے سکتا ہوں، اچھے سے اچھے ہاسپٹل جا سکتا ہوں. وہ ڈاکٹر کی لائنیں میرے گھر میں لگ جائیں گی، مجھے کیا پرابلم ہے؟ میرے بچے اچھے سے اچھے اسکول کے اندر جا سکتے ہیں. وہ یہی سوچتا رہتا، اسی پہ اس کا دھیان ہے. یہ نہیں کہ مجھے ورش کر. وہ سب کریں آپ محنت، بچوں کو پڑھائی لکھائیں، اور اس سے بڑھ کر ہمیں خدا کی بندگی کرنی، اس کے زور میں، اس کی پہچان میں بڑھنا ہے. گیت گانے ہیں، رفاقت رکھنی ہے. تو وہ رفاقت رکھے کیسے؟ سنیے، جب اس کو ابلیس نے باندھ دیا قلعے کے اندر، تو آپ خود ہی بتاؤ وہ کلیسیا میں آئے گا؟ مجھے بتاؤ، کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں جی وہ آ نہیں رہی خاندان،
تو میں کہوں جی اس نے شیطان نے باندھا ہوا ہے، آپ کہ نہیں جی نہیں وہ تو بڑے اچھے، آپ کو کیسے پتا اچھے؟ وہ ہمیں کہہ دیں گے نہیں جی نہیں وہ تو بڑے اچھے، وہ چیختا رہے پکارتا رہے درخواستیں اندر دے نیچے سے جہاں سے مرضی، نہیں نکل سکتا۔ تو پولس رسول کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی قلعوں کو ڈھا دیتے ہیں، یعنی ہر تصور اونچی چیز کو جو اٹھتی ہے ہم روحانی ہتھیاروں سے اس کو گرا۔ تو وہ روحانی ہتھیار وہ کیا بتاتا ہے جو پیسج پڑھا؟ وہ کہتا ہے ہر خیال کو، ہر تصور کو، تو گویا ابلیس نے اگر قلعہ بنایا یا قلعے بنائے تو زیادہ ہی قلعے بنائے گا، کیونکہ ایک بندہ تو نہیں ہے، وہ قلعے کوئی چھوٹا کوئی بڑا کسی ایک شخص کو پکڑا ہے، خاندان کو پکڑا ہوا۔ ایک شخص گراسینیوں کے گاؤں میں 2000 بدوے تھے، یہ قلعہ بند، اس کو بنا دیا، مر رہا ہے، جکڑا ہوا ہے، نکل نہیں سکتا، بدوہوں نے قابو کر لیا، جکڑ لیا، یہ روحانی قلعے کے اندر بند کر دیا۔ خدا کا بیٹا آیا، اس نے کہا کم آؤٹ، اور وہ سارا روحانی قلعہ پاش پاش، اس کے اوپر جو مرضی ہتھیار چلا لو، کیمیکل ہتھیار چلا لو یا ایٹامک بام یا کوئی ڈرون کا حملہ کرا دو، اس کو کچھ نہیں ہونا، سمجھے؟ یسوع نام سے آمین۔ وہ ہتھیار یوز کرنے سے وہ قلعہ ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہم آزاد ہیں، ہم شادمان ہیں، خوش ہیں۔ ہوا آدم کی بات جب ہمیشہ ہر بات ان کے اوپر آتی، اس لیڈی نے آپ کو قلعے میں بند خود کر لیا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ابلیس بند نہیں کرتا، اس کا تو سارا جہان کھلا ہوا، اس کے لوگ ماں دار کر رہے ہیں، قلعوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ قلعہ روحانیوں کے خلاف بناتا، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کو جکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو تو پتا ہے ان کو میں قابو کروں، تو ہوا کو اس نے قابو کر لیا، اس کو ایسا جکڑ بند لگایا، اس کو ایسا بنکر کے اندر فٹ کیا، وہ نکل نہیں سکتا، سمجھے؟ وجہ کیا؟ نافرمانی۔ تو پولس یہی کہتا ہے ہر ایک خیال کو، ہر ایک تصور کو جو مسیح یا خدا کی پہچان کے خلاف یعنی ہمیں پیچھے کرتا ہے، یعنی ہوا کو پیچھے کر رہا تھا نا، وہ نافرمانی کر پکڑ کر قید کر کے ہم مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں کہ فرما برداری کر۔ جو خیال تھاٹ آپ کو مسیح سے ہٹائے، خدمت سے ہٹائے، تائید دینے سے ہٹائے، دعا کرنے سے ہٹائے، رفاقت سے ہٹائے، یہ نافرمانی کا وہ قلعہ گھیرا تنگ کر دیا۔ آپ نے اس کو کیسے ڈھانا ہے؟ آپ فرما برداری کرنا شروع کر دیں، وہ ڈٹ جائیں گے۔ آمین۔ ہوا اگر فرما برداری کر لیتی تو وہ قلعہ مسمار کر۔ انسان کی کتاب میں لکھا جو اپنے نفس پہ ضابط، بولیے نہیں، بولیے آگے کیا لکھا؟ جو اپنے نفس پر ضابط نہیں، وہ مسمار شدہ شہر کی مانند کھنڈر ہے، سمجھے؟ یعنی روحانی قلعے کے اندر ہے ابلیس کے، ہے وہ کھنڈر، پر ابلیس کے قلعے کے اندر پھنسا ہوا ہے، سمجھے؟ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں۔ داؤد کے حوالہ سے چونکہ لکھا ہے ہماری لڑائی گوشت خون کے ساتھ نہیں، اتھارٹیز کے ساتھ، پارس کے ساتھ۔ داؤد بادشاہ تھا، اختیار تھا اس کے پاس، اسے جو آپ کو کہا گن فوجوں کو، اس نے کہا سر ایسا نہ کریں، اپنے اختیار کا نجائز استعمال نہ کریں،
जंग खुदा जिताता है, हमारी फौजें नहीं। बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है। यानी जो भी दौलत पे भरोसा करे, इख्तियार पे भरोसा करे, तालीम के ऊपर भरोसा करे, अपने हुस्न के ऊपर, अपने कदकाट के ऊपर, अपने घर बार के ऊपर, अपनी गाड़ी बंगले, किसी चीज के ऊपर, वो किले में बंद हो रहा। रूहानी जगरबंद बंकर के अंदर वो फिट है। जो चीज सुनिए नाफरमानी के जिम्मे में आती है, वो रूहानी किले में बंद हो शख्स, समझे? जो चीज बोलिए नाफरमानी के, तो इख्तियार था, उसने कहा गिन फौजों को, उसने कहा मत कर। जनरल ने कहा कि मत गिन, ये जंगे हमें फौज नहीं जितवाती, ये जहबा जितवाता है। नहीं बाज आया। खुदा ने कहा दो तैयार हो जा, अब तुझे सजा मिले। तो जकड़ लिया था इब्लीस ने उसको, इख्तियार की वजह से। सिन भी उसने इसी वजह से कर लिया, लूज करता था, इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करता। आपको जहां जहां अथॉरिटी किसी इदारे में मिली, कभी भी नाजायज उसका इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना किले में आ जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जकड़े जाएंगे। फिर कहेंगे बिजनेस गया, मेरी जॉब गई, मेरी काम हो गया, ये क्या हो गया? पाजी साहब आए दुआ करे, मेरे बिजनेस वाली मेरी सीट के ऊपर बैठ के दुआ करे, हाथ रखे मेरे घर के ऊपर, मेरी दीवारों के ऊपर। और भाई तेरे दिल के ऊपर तुझे तब्दील होने की जरूरत। वो ये नहीं कहता कि पाजी साहब मुझे मेरे से काउंसलिंग करे, मुझे बताए मैं कहां गलत हूं। वो कहता है मेरा बिजनेस जकड़ा हुआ है, मेरी जॉब जकड़ी हुई है, मेरा बंद है काम सारा कुछ, आओ इसको छुड़ाओ मुझे। और भाई तुझे छुड़ाने की जरूरत है, जब तू छूट जाएगा तो आजाद हो जाएगा। और आप सब ईमानदार हैं, मैंने पहले बताया, लिखा है खुदा उनका नाम मुहकम बुर्ज है, सादिक भाग कर उसमें छिप जाते, जल्दी करते, देर नहीं करता। उसको पता है बाहर रहूंगा तो इब्लीस नहीं छोड़ेगा। कई कहते ले लेंगे बपतिस्मा, जी ले लिया था, चले जाएंगे, तो फाकत की क्या जरूरत है? तो पहले से ज्यादा मार खाई। जो बपतिस्मा लेता मैं उसे कहता हूं यार लेना है तो फिर सही ले, तूने आना नहीं अगली दफा भी। कहते नहीं जी रेगुलर वो नहीं आते, मेजॉरिटी नहीं आती, बराए नाम। खातमों का भी कसूर है, पीछे नहीं जाते, उनको लेकर नहीं आते, सिखाते नहीं, या जो उन्होंने बपतिस्मे तैयार किए होते फॉलोअप नहीं करते, छोड़ देते, नुकसान हो जाता है। खुद इब्लीस की मदद करते हैं। आप देखें जैसे खुदा की इमारत में खुदा के खादम काम करते हैं ना, इब्लीस के कामों में वो खादम हिस्सा ले रहे हैं, जो काम को सुस्त कर बिगाड़ रहे हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो शख्स। पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को ऐसों को ताड़ लिया करो, किनारा कर ऐसे शख्सों से, खुदा के काम को खराब कर इब्लीस के साथ मिलकर रूहानी किले बना रहा। समझे? और हम स्टेप लेते, स्ट्रॉन्ग बचाने की कोशिश पूरी करते। मगर मैं आपको ये बता दूं, दुनिया की रंगीनियां ऐसी, हर कोई शख्स जो है रूहानी होता हुआ भी दुनिया के अंदर इब्लीस ने जकड़ा हुआ है। सबको नहीं, शायद हम सबको भी वो जकड़ ले या जकड़ने की कोशिश करता हो, शायद किसी एक छोटी सी बात में जकड़ ली, अभी उससे शायद पांव ही बांधा हो। आहिस्ता 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 वो बांध देगा, ऐसा जकड़ बंद लगाएगा, उसकी जॉब जाती है, बीमार होगा, परेशानियों के अंदर हो, सबसे बड़ी निशानी वो खुदा से दूर हो जाए। पर पौलुस क्या कहता है? हम हर ख्याल, हर तस्वर को जो मसीह की पहचान के खिलाफ उठता है, यानी दूर हमें ले जाने की कोशिश करे ना, क्या करते हैं? कैद। इब्लीस हमें कैद करता है, हम उस थॉट को ही कैद कर ले और मसीह का बोलिए फर्मा बरदार बना देते हैं। चल मसीह के ताबे, मैं फर्मा बरदारी करूंगा,
اور पौलुस रसूल कहता है कि हम तुम्हारी फर्माबरदारी देखने को तैयार है ताकि नाफरमानी का बदला ले, नाफरमानी को शिकस्त दे दे। तो जो ही कोई फर्माबरदारी का सोच लेगा, यही है ना खुदा के ताबेदारी, यही है। जो ही आप अपने अंदर ठान लेंगे, ये इंफरादी तौर पर ईमानदार के ऊपर कब्जा होता है और मजमूई तौर पर कई कलीसियाएं फंसी होती हैं, जैसे लदूकिया की कलीसिया। तो दौलतमंद हो गई है, ये कहा ना, तो अपने आप को मालदार, अपनी ऊंची दीवारें बनाई हुई, मसाया को बाहर निकाला हुआ, वो खटखटा रहा है, और तू दौलत के ऊपर भरोसा कलीसिया कर रही है, तालीम के ऊपर, अपने जाओ जलाल के ऊपर, अपनी हस्बत के ऊपर। तो क्या लिखा? तू गरीब है, दौलत नहीं है। ये जो ऊंची दीवार $30 की रुपयों की बनाई हुई है, तो गरीब है सबसे ज्यादा, वो डर जाएगा, तुझे तबाह कर देगा। साथ का तू नंगा, कोई लिबास तेरे ऊपर है, वो कहता मेरे पास पैसा है, तू नंगा है, कहता मेरी इज्जत है मुआशरे में, तू जलील है, तू कमबख्त है, तू खार है। वो कहता मैं किले के अंदर हूं, नहीं, रूहानी किलों के अंदर, वो जो दाऊद की कहते हैं, तू मेरा मोहकम, मेरा किला, मेरी ऊंची जगह, मेरी छिपने की जगह। साधक उसमें भाग जाता, छिप जाता। और आगे लिखा, 2 बातें करूंगा, अमन में रहता, भाग जाता, और किस में रहता बोलिए? अमन में, पीस में। यही जंग का उल्टा है। वहां जंग, बीमारी, गुनाह ये खत्म हो जाती है, बस बिचुभाकर फिर भी जारी रहती है। याद रखिए, ये मैंने शुरू में बता दिया। अमन आ गया, आपकी जॉब बिजनेस खड़े हो जाए। तो अमन कैसे आएगा? आप सलामती की जगह में, कलीसिया में दिखना शुरू होंगे। खुदा से दूर है तो सलामती में नहीं, किलों के अंदर बंद है। और आखिरी जुमला सुनिए, हमारे हथियार जिस्मानी नहीं रूहानी है। तो कौन सा? नाफरमानी का अगर किला रूहानी बनाया हुआ किसी की जिंदगी में, तो पौलुस कहता है हमारे पास फर्माबरदारी का हथियार है, हमारे पास फर्माबरदारी। ये आज के समय में नोट कर ले, ये रूहानी तौर पर अहद कर ले के खुदा के ताबे फर्माबरदार रहेंगे, रिफाकत रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे, तालीम पाएंगे, खुदा के साथ चलेंगे, हमेशा फर्माबरदार रहेंगे, हमेशा खुदा में तेरे साथ चलेंगे। तो इब्लीस तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, वो किला खत्म हो जाएगा। जितना मर्जी क्यों नहीं मजबूत उसने किला बनाया, इन किलों से बचिए जो इब्लीस बनाता है। अपने आप को मसीह यीशु में आजाद समझिए, उसके खून में छिपे हुए रूह कुदस के जोर में बढ़ते जाए। आइए खड़े हो जाए।